اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ولادت کے ماہ مبارک میں منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام سیریز کی صورت حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر، نظریات اور اصولوں کی ایک تواتر سے آنے والی یہ نشستیں ہم سب کے لیے فکری واضحیت کا بھی باعث ہیں، تحریک کے اغراض و مقاصد سے ہمیں واقف کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے ناظرین تو کائنات انسانی میں اس کرۂ ارض پہ انسانوں کے ہجوم کو تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس سے گزار کر ایک قوم کا روپ دینا، ایک جماعت کا روپ دینا ہمیشہ سے ایک اہم فکر و نظریہ کے حامل لیڈران کا مطمع نظر رہا ہے۔ اور جب اسلام کی نشأت ثانیہ کی بات ہو اور مسلم امہ کی لیڈرز کی بات ہو تو وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اور اس سے بھی قبل انبیاء علیہ السلام کے اسوہ کو فالو کرتے ہوئے اپنے اصحاب کی جماعت تیار کرتے ہیں، اور جن کے ذریعے وہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود تربیت کا کام کرتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن بھی دعوت کے بعد تنظیم کے درجے کو اپنے لیے اہم گردانتا ہے۔ نظم ہمارے لیے ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے پہلی ترجیح ہے۔ اسی لیے آج شیخ الاسلام سیریز کی اس نشست میں جس موضوع کو ہم نے اپنے لیے چنا ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظریہ تنظیم ہے۔ اور آج کی اس نشست میں جو معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم رفیق نجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ کوارڈینیشن تحریک منہاج القرآن، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے ہماری سیریز کی نشست جو دعوت کے حوالے سے، نظریہ دعوت کے حوالے سے تھی، اس میں بھی انتہائی پرمغز گفتگو فرما چکے ہیں۔ 33 سال سے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ مختلف ذمہ داریوں پر موجود ہیں۔ سر، میں آپ کو آج کی اس اہم نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اور ہمیشہ کی طرح آج کی اس نشست میں ایک بار پھر اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے صدر منہاج القرآن ویمن لیگ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے۔ باجی، میں آپ کے بھی اس وقت کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو آج کی اس فکر انگیز نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ایک طرف انفرادی اصلاح کا نعرہ لگ رہا ہو، اپنی دنیا کو اور اپنے گھر کو سنوارنے پر ہی توجہ ہو، اور ایک انفرادی دوڑ ہو مادیت پرستی کی، وہاں پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے قوموں کو ایک بے سمت ہجوم سے ایک پر نظم اور با مقصد قوم میں بدلنے کے لیے تنظیم کا جو ہے وہ کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں باجی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے دوسری مرتبہ مجھے موقع دیا۔ آپ نے تنظیم کے حوالے سے بات کی کہ قوموں کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قوموں کی زندگی پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تنظیم بیسیکلی ہے کیا چیز۔ جی ضرور۔ تنظیم جو لفظ ہے یہ نظم سے ہے، جی، اور نظم دینے کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی چیز بے ہنگم اور بے ترتیب پڑی ہوئی ہو۔ بے شک۔ اگر وہ آلریڈی کسی ترتیب کے ساتھ ہوں تو پھر نظم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ پوری دنیا بے ہنگم طریقے سے تھی، جس کو نظم دینے کے لیے رب کائنات نے ایک بڑا لمبا سلسلہ اپنے انبیاء کرام کا شروع کیا ہے۔ بے شک۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر مقصدیت پہ غور کریں تو اس میں ایک بڑا مقصد یہ آئے گا کہ ان سب کو ایک نظم دے کے ایک رب کی طرف لایا جائے۔ بے تو شک، یہ یہ بیسیکلی بڑا انہیں مقصد ہے۔ ایک نظم ہے بیسیکلی۔ نظم ہے، ایک دعوت دینا۔ اور اس نظم کو اگر آپ نے مزید سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب بھی جس کے لیے بھی اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے یہ ویسے ہی اپنے معنی دیتا ہے اور اس کا اطلاق ہو جاتا بے ہے۔ شک، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت کا اطلاق تنظیم کے حوالے سے کرنا چاہیں تو اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بالکل، اور الگ الگ نہ رہو۔ الگ اب تو فرقے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ
تفریق ڈالنا، الگ ہونا، اپنی الگ آئیڈینٹی قائم کرنا. بالکل اپنی الگ آئیڈینٹی قائم کرنے والا جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ سارے ہی اللہ نے ان سب کو مخاطب جن کو کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک تھاٹ کے لوگ ہیں، اگر ایک فکر کے اوپر، ایک فکر کے لوگ ہیں. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فکر بھی تمہاری ایک ہے، تم جانا بھی ایک جگہ جانا چاہ رہے ہو، منزل بھی تمہاری ایک ہے، لیکن اکیلے اکیلے رہ کے نہ تم اپنی منزل کو پا سکتے ہو، نہ ہی تم آنے والے مصائب کا سامنا کر سکتے ہو. تو تمہیں چاہیے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب جو رسی کا لفظ استعمال ہوا تو یہ بیسیکلی وہ ڈوری ہے، وہ تار ہے جس کے اندر مختلف موتی اس میں پروئے جائیں. جب اس کو ترتیب دینے کے لیے رسی از خود تو اتنی وقت والی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ قیمتی ہوتی ہے. اس میں قیمتی تو وہ موتی ہوتا ہے، موتی ہوتے ہیں جو اس میں جڑ جاتے ہیں. ہاں، لیکن ان قیمتی چیزوں کو مزید قیمتی بنانے کے لیے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس رسی کا استعمال ہوتا ہے. بالکل، دھاگے کا استعمال وہ بھی لازم ہے تاکہ جیسے وہ آپ بکھرے نہ رہیں. ہاں، جیسے آپ تسبیح کو دیکھ لیں، آپ ہار کو دیکھ لیں، جتنے بھی اچھے موتی ہوں، جب تک وہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ پرائس لیس چیز ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس میں سے جب وہ نہیں گزرتا، اور وہ گزرتا بھی اس کے سائڈ سے نہیں ہے، اس کے سینٹر میں سے گزرتا ہے، بے شک اس میں سے گزار کے جب انہیں ایک ترتیب کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی گلے کا ہار کہلاتا ہے. اور جب وہ تسبیح بن جائے تو وہ تسبیح کہلاتی ہے. جی. اور تسبیح اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو دانہ کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ وہ مشتمل دانوں پہ ہی ہے. بالکل، مگر وہ اپنے ایک اجتماعی وجود، ایک اجتماعی نام پا وہ اس نام سے یاد کیجیے تسبیح. اگر دانے 10 بھی بکھرے پڑے ہوں تو آپ اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جانا آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتا. لیکن اگر وہی تسبیح یا وہی ہار تو آپ اس کو پڑا ہوا ہے کی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ وہ ریسپیکٹیبل ہو گیا. ریسپیکٹیبل ہو گیا. یعنی اگر فرد ہے تو وہ اتنا ریسپیکٹیبل نہیں، جب وہ تنظیم میں نظم میں آ گیا تو وہ ریسپیکٹیبل ہو گیا. تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ نظم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر چیز کو ایک نظم میں دیا. مثلا اللہ کی عبادت، توحید سب سے اہم بات ہے، اور توحید کی بہت سی شکلوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم سارے توحید پرست ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک رسی میں سے اوپر ہو جاتے ہیں. بالکل، ایک نظم ہے، نظم ہے، ایک بالکل کنٹینیوٹی ہے، نظم ہے. آپ شرق سے غرب تک چلے جائیں، نماز ایک جیسے طریقے سے نماز کے وقت میں نماز ہے، نماز تو وہ تنظیم میں ہے. جی. اس تنظیم کی اہمیت زندگی میں صرف اتنی ہی نہیں ہے. اس کی تنظیم کی اہمیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہم بڑی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی اعضاء ہیں. جب تک یہ اپنے سینٹرل سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کی افادیت بھی ہے، ان کی اہمیت بھی ہے. بالکل. جس دن یہ اپنے سینٹر سے، مرکز سے ان کی جدائی ہو جائے، یہ مفلوج ہیں، مفلوج ہو جائیں گے. پھر ہم اسے ہاتھ نہیں کہتے، پھر اسے ہم کہتے ہیں مفلوج ہاتھ. مفلوج ہاتھ ہے، بیکار ہے، کام نہیں دے سکتے. صرف اور صرف کیا ہوا کہ اس نے اس نظم کو فالو کرنے سے انکار کر دیا ہے جو سینٹرلی کنٹرول کر رہا تھا. بے شک. اگر یہ سینٹرلی کنٹرول ہوتا رہے تو ہاتھ کہلاتا ہے، اگر نہ ہو تو یہی ہاتھ اس جسم پہ بوجھ بن جاتا ہے. ایسے ہی یہ نظم اور تنظیم کی ہماری اہمیت ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے لے کے ملک نہیں بین الاقوامی سطح تک کسی چیز کو بھی دیکھنا چاہیں تو کسی بھی گھر سے لے کے کسی بھی بڑے ادارے کی بڑی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ منظم کتنا ہے، اس کی تنظیم کتنی فعال ہے. بس اگر تنظیم اس کی فعال ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اپنی منزل کو پالیں گے. تو یہ تنظیم کی اہمیت ہے. بالکل، یعنی کہ ایک مرکز کا ہونا نظم کو قائم کرنے کے لیے اور تنظیم کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. جی ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، اس حوالے سے آپ ہمیں اپنی کیا رائے دینا چاہیں گی کہ بے سمت ہجوم بے مقصد قوم کو، جس طرح سے سر نے اپنا ایک پورا موقف بیان کیا، جس طرح سے تنظیم کے بارے میں رفیق نجم صاحب نے بات کی کہ یہ لفظ نظم سے نکلا ہے، تو تنظیم کا معنی بھی یہی ہوگا کہ ہم مقصد لوگوں کا، ہم مقصد، ہم خیال، ہم فکر لوگ مل کر جب کسی مشترکہ مقصد کے لیے، کسی ایک منزل کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس کو تنظیم کہتے ہیں. اور دیکھا جائے تو ملت بھی اسی کو کہتے ہیں، اسی کو، جو ہم مقصد ہم خیال لوگ. جی، ملت کا تصور بہت عظیم ہے اور اسی سے تنظیم کا تصور نکلا ہے. تو تنظیم کی اہمیت پوری نوع انسانی میں بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ کو اپنا مقصد مل جائے، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے زندگی کسی مقصد کے لیے گزارنی ہے.
بطور دائی آپ اپنے آپ کو متعارف کروا لیں. اب جب آپ نے مقصد کے ساتھ خود کو جوڑ لیا، آپ نے ایک عہد کر لیا، ایک کمٹمنٹ کر لی، اب آپ کا کے لیے شرط لازم ہے، لازمی امر ہے کہ اب آپ جماعت کو تلاش کریں، آپ کسی تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، کیونکہ ایک فرد جتنا تنہا ہے وہ اتنا کمزور ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کی کیپیسٹی ہے وہ تھک سکتا ہے. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ تنظیم از خود مقصد نہیں ہے. یہ مغالطہ سم ٹائم ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ایک تنظیم بن گئی ہے تو ہم نے ایک مقصد حاصل کر لیا ہے. تنظیم ایک مقصد کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے وضو ایک مقصد نہیں ہے. وضو کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وضو کا ایک مقصد ہو گیا کسی چیز کو حاصل کرنے. نماز بھی ایک مقصد نہیں ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو منزل ہے اللہ کا قرب، اس کے لیے پیچھے اہتمام ہم کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرب. اسی طرح سے تنظیم ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو تنظیم کے بغیر ہم کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ تنظیموں کا کیا کردار ہے اور تنظیم کیوں ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے. رفیق نجم صاحب، یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ہر خیر کا آغاز نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی کے حوالوں سے آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے تحریک اسلام کا آغاز کیا اور فتح مکہ تک، اور پھر فتح مکہ کے بعد آپ نے ایک ریاست قائم کی. تو یہ تنظیم کا پروسیس آقا کریم کی زندگی سے اگر آپ ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت سود مند ہوگا. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ چونکہ منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے تو اول بھی تاجدار انبیاء کی ذات ہے اور آخر بھی انہی کی ذات ہے، بے شک صلی اللہ علیہ ذات ہے. اور یہ خاصہ ہے حضور سید شیخ الاسلام کا کہ وہ اپنی ہر ورکنگ اور اپنے ہر ورکنگ پلان سے ورکنگ پلان کو جس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہوتا ہے اس کا مشعل راہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوتا ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اسوہ تو ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں کرنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے باجی فرحان نے اس طرح توجہ دلائی، میں اس کو ایک اور ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور ضرور. اللہ پاک اگر چاہتا تو ہر فرد کے گھر میں قرآن آ جاتا. بالکل، ایمان کے اوپر پیدا ہوتا ہر ذی نفس زیرو. رب کے لیے کیا ناممکن. تو یہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں، منہاج القرآن سے وابستہ لوگ ہیں، یا کوئی بھی شخص جس بھی مقصد کے حصول کے لیے ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، وہ بہت ویری امپورٹنٹ. لیکن اس نظم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قادر مطلق ہو کے ہمیں نظم میں سے گزارتا ہے. نظم میں سے گزارتا ہے، یعنی بالکل. اب اس نے اپنا کلام براہ راست اپنے محبوب تک نہیں پہنچایا، جبکہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے شب معراج بھی دکھائی ہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نظم دے رہا ہوں. بے شک بہت. اس کے لیے اس نے اپنے کلام کے لیے جبریل امین کو چنا. یعنی اب جو کیریئر ہے وہ سب سے بہترین چنا گیا، یعنی صفحے ملائکہ میں جو بہترین کیریئر جبرائیل امین، بے شک اس کا چناؤ ہوا کہ میرا یہ پیغام من و ان بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے وہ پہنچا دے گا جہاں تک پہنچانا ہے. یہ بیسیکلی ایک نظم کے اندر بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس. بے شک اس کو چنا گیا. جبریل امین لے کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ایک نظم ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ کلام آتا تو آقا کریم علیہ السلام پھر اپنے نظم کو جو ان کا طے شدہ تھا اس کے مطابق اس کو پھر ڈیلیور فرماتے، اور اس کے بعد پھر اس کو بھی نظم میں وہ چیز آ گئی. تو اب آقا کریم علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں ہے، سب سے پہلے ہمیں اس مقصد کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ آئے کہ تنظیم کی بیسیکلی اہمیت کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے جس کو قرآن مجید نے بڑے واشگاف الفاظ میں دو جگہ پہ بڑے واشگاف الفاظ کہا تھا. باقی اشاراتاً بھی موجود ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ جو نظام زندگی لے کے آ رہے تھے، جس کو ہم نے پچھلی نشست میں بھی ڈسکس کیا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دین مکمل ضابطہ حیات ہے. اس ضابطہ حیات کے صرف تبلیغ کی نہیں ضرورت تھی، اس کو صرف کمیونیکیٹ نہیں کرنا تھا، صرف ابلاغ نہیں تھا، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن تھی. تو
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کا آغاز دعوت سے کیا ہے۔ بالکل۔ اب دعوت میں جو بھی آتا گیا ہے، دعوت قبول کی، لوگ آ رہے ہیں، دعوت قبول کرنے والے کو اس وقت میں اس ٹرم میں صحابی کہا گیا، صحابی کہا گیا، بالکل، جو اول یعنی جس 10 نے کا اس گروہ دعوت تھا، کو قبول عشرہ کیا، مبشرہ کا گروہ تھا، بالکل، اس کو صحابی کہا صحابی کہا گیا۔ گیا، اب سارے صحابہ بھی برابر نہیں تھے، بالکل تو ایسے آنے والا اپنے اپنی آئیڈینٹی رکھ رہا تھا، اپنے اپنی سیگریفیکیشن کے ساتھ، اپنی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، جو بھی وہ کر رہے تھے دین کے لیے، اس کے لحاظ سے وہ بنتے گئے۔ اب ان سارے صحابہ کرام جو دعوت کو قبول کر رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو ایک نظم میں پرویا۔ بالکل، اب نظم میں کیوں پرویا؟ اب اس کی ضرورت تب پیش آئی جب ایک اسپیسیفک آبجیکٹو سامنے تھا، سامنے تھا، مقصد پاس تھا، مقصد تھا، ایک نصب العین تھا جس کے حصول کے لیے وہ جانا تھا۔ اب اس کے لیے جب چونکہ نصب العین بہت بڑا تھا، اور نصب العین یہ تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ نظام دینا تھا، اور نظام بھی اس علاقے میں دینا تھا جہاں پہ گورے کو کالے پر فوقیت تھی، امیر کو غریب پر فوقیت تھی، یہاں پہ عربی اجمیوں کو کسی کام کا نہیں سمجھتا تھا۔ جب ایسا ماحول تو تعصب کا ہو، ایسے ماحول کے اندر ایک بندہ جس نے دین کو قبول کر لیا اور اس آبجیکٹو کے لیے رضامند ہو گیا ہے، اب وہ گورا ہے اور اسی میں قبول کرنے والا ایک کالا بھی آ گیا، کالا بھی ہے، بلال حبشی کی مثال وہ بھی آ گیا۔ بالکل، اب ضرورت تھی کہ ان دونوں کو کسی ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے کہ غریب اس کے پیسے، کالا اس کے حسن سے مرعوب ہو کے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ تنظیم بیسیکلی یہ کام کرتی ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد، نظم میں پرونے کے بعد، وہ جتنے بھی ظاہری سوسائٹی میں، سوشل سیٹ اپ میں ان کا سٹیٹس، ہاں جی، جتنا بھی امتیاز اس کا رنگ کا ہے، اس کی نسل کا ہے، اس کی زبان کا ہے، وہ سارے مٹ جاتے ہیں، اور مقصد اولیت پہ وہ ایک جگہ پہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں۔ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا نام تنظیم ہے۔ بالکل، اور وہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں جو ایک رسم میں پروئے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو کالا ہے وہ گوروں میں بیٹھ کے گورے کے حسن کو دوبالا کرتا ہے، غریب اس میں بیٹھ کے امیر کی عمارت کو دگنا کر دیتا ہے، بالکل، تو وہ سارے ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غلاموں کو، اپنے ان عاشقوں کو اس لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ عَلَى کُلِّہ کے آبجیکٹو کے حصول کی خاطر آنے والوں کو ایک نظم میں کیسے پرویا، اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جی ضرور، کہ کیسے آقا کریم علیہ السلام کیسے پرویا، جی جی، ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں، تو میں اس کو مواخات مدینہ میں، جی جی، یہ سب سے خوبصورت مثال ہے نظم کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے مدینہ پاک میں، تو یہ از خود تو مدینہ نہ تھا، یہ تو یثرب تھا، یہ تو آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے کہ بیماریوں کا گھر ایسا ہی ہے، شفا خانہ ہے، قیامت تک کے لیے بن گیا۔ بالکل، جب وہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے جو کارکن تھے، چونکہ وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والی سوسائٹی سے آ رہے تھے اور ہجرت کر کے آ رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آ رہے تھے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اب ہیو ناٹ اور ہیو کا تھا، ڈیفرنس تھا، یہ ڈیفرنس تھا۔ اب ایک وہ آ رہا ہے جس کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ ظاہراً نہیں ہے، ایک وہ ہے جو محلات کے مالک ہیں، بالکل، تو سکون یہ تھا۔ اگلی بات یہ تھی کہ ان کا تعلق کسی اور قبائل سے تھا، ان کا اور قبائل سے تھا، ہر چیز کا فرق تھا، ان کلچر اور سویلائزیشن اور ان کو اٹھنے بیٹھنے کے انداز اور خوشی اور غمی کے رسم و رواج اور یہ سب کچھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے نظم کا جو مظاہرہ وہاں پہ ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے پوری امت کو جو نظم دیا وہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار، یہ انصار ایٹ دیٹ ٹائم دو انسان ہی کہلاتے تھے، انصار تو اس عمل کے بعد وہ کہلانے لگے، ان کا درجہ بن گیا، یعنی جب وہ اس نظم میں آئے تو وہ مہاجر کہلائے، یہ انصار کہلائے۔ یہ تنظیم کا ایک آؤٹ پٹ ہے، بالکل، کہ اس کے لحاظ سے وہ کہلائے کہ انہوں نے مدد کی۔ اب جب اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپس میں جوڑا اور جوڑ کے فرمایا یہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کی جو جائیداد ہے اس میں یہ حصے دار ہے، جب اس میں کیا تو کسی بھی کارکن نے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حتیٰ کہ جو تاریخ کے اوراق ہیں وہ اس حد تک بیان ہو جاتا ہے اس میں کہ ہمیں جتنا بھی ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہے تحریک منہاج القرآن کا، جس بھی فورم کا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو خیرات
یہاں سے لینی چاہیے. اور حضور شیخ الاسلام کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میرا ورکر، میرے ساتھ جوڑنے والا، میرا رفیق، وہ ساری خیرات آقا کریم علیہ السلام کے قدموں سے لے. بالکل. تو آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کی تنظیم میں یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو کسی نے اپنے بھائی کو نیچا نہیں دکھایا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ ہے. نظم کا یہ حصہ تھا کہ جس کے پاس باغات ایکڑز میں تھے ان کے پاس وہ آ رہا تھا جس کے پاس کھانے کا ایک پھل بھی نہیں نہ تھا، تو اس نے اس پہ روب ڈال کے اس کو کسی طریقے سے زچ نہیں کیا، نیچا بھی نہیں دکھایا. بالکل. ان کو آپس میں جوڑ دیا. اخلاق کا حسن بھی ہے تنظیم میں. وہ سارا کچھ جب جوڑ دیا تو یہاں پہ جو ہمارے مستشرقین ہیں اس پہ وہ بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کلیدی پوائنٹ کیا ہے. یہاں پہ عرب کے اتنے متعصب معاشرے میں رہ کے، سوسائٹی میں رہ کے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تبلیغ کر کے صرف 400 لوگوں کے گرد جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد آخر یہ کیا وجہ ہوئی اچانک اتنا پانسا پلٹ گیا کہ صرف 8 سال کے بعد انقلاب آ جاتا ہے. بالکل. اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا اظہار ہو جاتا ہے. دنیا مان جاتی ہے. مغرب یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر کیا جادوگری تھی. بالکل. اس جادوگری کی جو انہوں نے بھی فائنڈ آؤٹ کیا وہ یہ دیکھا کہ تاجدار انبیاء کا حسن نظم اور یہ تنظیم تھی. وہاں پہ جو تنظیم ان کو بنا دیا، جوڑ دیا بس بھائی بھائی. اس کے بعد پھر ان کو جو بھی اسائنمنٹ ملتی اس کو لے کے چلتے. اور اس کو پھر جب یہ نظم آگے بڑھتا 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 جب چلا گیا تو ہمیں نظر آتا ہے اس کے بہت سے اسپیکٹ اور سوچنے کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. لیکن اس نظم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں رہتے ہوئے جو بھی اس نظم کو، اس تنظیم کو ٹاسک ملتا وہ بغیر کسی شک و مکمل یقین سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے. جب اس تنظیم کے ورکنگ کے نتیجے میں 10,000 کارکن آقا کریم علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے تو تب چونکہ فیصلہ لیڈر نے کرنا ہوتا ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اس تنظیمی ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے کہ اب تنظیمی ڈھانچہ میرا اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر ہم اب جو بھی ڈسپلے کرنا چاہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا، کر سکتے ہیں. وہ بھی انتہائی حکمت سے فتح مکہ کا واقعہ ہم سب کے ساتھ. یہ میں لاسٹ ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ تنظیم کا آپ نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم مکمل ہو جائے گا وہاں پہ جا کے. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مجمع یہ صرف اہل یثرب کا ہی نہیں ہے، مدینہ صرف نہیں ہے، یہ گرد و نواح ہے. ان کے قبائل مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے فونیٹکس مختلف ہیں، ان کے جابز مختلف ہیں، ان کے کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی زمیندار ہے، مختلف ہیں لوگ. سارے اکٹھے ہو کے جب 10,000 ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام جب مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہ نظم کا حسن ہے کہ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے پہنچ کے اس کو مزید نظم دیا. اب 10,000 اکٹھے آ رہے تھے اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سینکڑوں کلومیٹر کا یہ سفر ہے. بالکل. اس میں اکٹھے ہیں لیکن جب وہاں پہ گئے یہ تنظیم کا سب سے پیک پوائنٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ تم نے اکٹھے اب نہیں رہنا، 10-10 کا ٹکڑیاں بنا جاؤ جس کو ہم تنظیم کہتے ہیں. اب نظم پر ہو دیا، فرمایا 10 ہو جاؤ اور 10 میں سے ایک بندہ تمہارا امیر بن جائے. ہیڈ بنانا، امارت کا تصور نظم میں وہاں سے آ گیا. اور جب وہ بن جائے تو اس کو پھر آپ نے اوبے کرنا ہے. اب 10,000 میں 10-10 کے جب گروپ بنے تو وہ 1,000 گروپ بنا. اٹس مین کہ 1,000 امیر بن گیا وہاں پر. اب کہاں سے سینٹرل لیڈرشپ سے نیچے کی طرف جا رہی ہے، ڈیولوشن آف پاور ہو رہا ہے. بالکل. 1,000 امیر ہو گئے. ایک ڈیمونسٹریشن میں اتنی ساری جہات اور مثالیں پیرودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا کریم علیہ وسلم نے اگلا جو حکم فرمایا، اب یہ نظم کا اتنا خوبصورت پھیلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار بندہ ریپیٹ تحدیث نعمت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ریپیٹ کرنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 10-10 کی ٹکڑیاں جو ہے تمہاری جو ایک تنظیم کہلاتی ہے اس کو آپ جیسے بھی اطلاع کرنا چاہیں، تحریک منہاج العلم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اس کو آپ یونٹ کی تنظیم، جی بالکل، آگے اس کا اطلاق آپ یونٹ موصولی تنظیم پہ جس پہ آپ کرنا چاہیں اس کو کر لیں. 10-10 کی وہ بن گئی. آپ نے فرمایا کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ. اب وہ 10,000 تھے، 1,000 کی تنظیمیں بنی. تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے آپس میں مکس ہو کے نہیں بیٹھنا، ہر کوئی اپنی الگ آئیڈینٹی شو کرے. اپنی الگ الگ آگ جلوائی سب سے، ہر کوئی چولہا جلاتے. بالکل. اب نظم اتنا خوبصورت ہے کہ 1,000 چولہے جلے ہیں. کسی تنظیم نے یہ کوئی بات نہیں کی، کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دیا کہ ہم ہمسایوں سے آگ لے لیں گے.
اپنی چائے وہاں بنا لیں گے، اپنا کھانا وہاں بنا لیں گے، تو یہ ہمارے ہی جانے والے ہیں۔ ڈیمونسٹریشن کی کتنی زبردست مثال دی کہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پاور اور نظم کی حکمت کو ڈیمونسٹریٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر تنظیم یہ نہ کہے کہ بعد میں حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، بعد میں حکمت بعد میں پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ جب وہ 10,000 لوگ ڈسپلے ہوئے 1000 پلیسز کے اوپر، تو آقا کریم علیہ السلام نے جو اگلا حکم ڈسپلے کیا، آپ سوچئے ذرا کہ آج کا دور نہیں ہے، اگلا حکم یہ ڈسپلے ہوا ہے کہ اب جب صبح اترنا ہے، چولہا تو جل گیا رات کو، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، پڑ گیا روب، فرمایا اب جب تم نے صبح اترنا ہے تو آپ نے روٹین کے راستے سے نہیں آنا، وہ جو پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، پگڈنڈیوں سے نہیں آنا، آپ نے فضا نہیں آنا، آپ نے جہاں پہ ہیں بھلے وہ مشکل راستہ ہے، اترنا وہیں سے۔ تنظیم کے لوگوں کو یہاں پہ بہت غور سے دیکھنا ہے، بالکل، یعنی ایک راستہ روٹین کا جس پہ لوگ آ رہے ہیں، تنظیم روٹین کے راستے کو اڈاپٹ نہ کرے، تنظیم اس راستے کو اڈاپٹ کرے جو ان کی سینٹرل لیڈرشپ کی خواہش ہے۔ اب میں نیچے نہیں اترنا ایک راستے سے، کیوں؟ تم گنے جاؤ گے، تم جب سارے اتر رہے ہوگے ایسے ویژولائز کریں اگر اس کو، اور دن کے ٹائم میں جب صبح کا ٹائم ہوگا تو لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ پتہ نہیں ہے کتنا کا لشکر ہے۔ تو جب وہ اترے ہیں تو یہ نظم کا اتنا روب تھا کہ وہاں پہ اس وقت جتنے بھی اور کفر اور ظلم اور جبر فسق اور فجور کے دہشت کا شکار ہو گئے، سارے وحشت ہیبت سے ہی فتح ہو گیا مکہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے یہ اترے ہیں، نظم کا کتنا بڑا عملی مظاہرہ ہے، اس سے بڑا تنظیم کا مظاہرہ میرا نہیں خیال کہ کہیں ہسٹری میں آپ کو ہسٹری میں نہیں ملتا، اور اس آقا کریم کے نقوش سیرت کو ہی سب فالو کر رہے ہیں۔ فراناز صاحبہ، میں آپ سے بھی پھر یہ جاننا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ آقا کریم کا فتح مکہ تک ایک پورا مکمل تصور تنظیم واضح کیا، اب ہمارے سامنے حضور سیدی شیخ الاسلام کا تصور تنظیم ہے، اور وہ انہی نقوش سیرت سے اخذ کیا گیا ہے، تو آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور تنظیم ہے، جب آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا تو آپ تنہا تھے، آپ کی پورے تصور تنظیم کے بالکل آغاز میں مجھے دو چیزیں بڑی اہم سمجھ میں آتی ہیں۔ جی ضرور۔ وہ سب سے پہلی جو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نے آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا کہ فرشتہ آیا تھا، بالکل وہی لے کر آیا تھا، یہ اس نے کہا، اور آپ کی ایک کیفیت تھی جو سب نے بہت بار سنی ہوگی، اس وقت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سب سے پہلے آپ کو حوصلہ دلاسا اور جو ڈھارس بندھائی گئی، اس سے مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص جب ایک بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جب دوسرا ملتا ہے، پھر تیسرا ملتا ہے، چوتھا ملتا ہے، تو وہ اس کا حوصلہ بہت بڑا بنتا ہے۔ آپ جب تنظیم میں ہوتے ہیں تو ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کو کھڑا کر دیتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے تو دوسرا اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے جیسے افراد ساتھ ملتے چلے گئے، آپ کی سٹرینتھ بنتی چلی گئی، تو آپ کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کی جو افرادی قوت ہوتی ہے، وہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور آپ کی طاقت آپ کی دھاک بٹھاتی ہے۔ تو وہ سارے کا سارا موب جب آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ نے ان کو ایک مقصد کی طرف لے کر چلنا ہوتا ہے، پھر آپ ان کو ان کی ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں۔ یہیں سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کا جتنا تصور تنظیم ہے، جو آپ کی پوری فلسفی ہے، وہ اسی پر بیس کرتی ہے منہاج القرآن کی۔ اسی طرح ہے، اس میں بہت اہم قول ہیں دو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا علیکم بالجماعت، کہ تم پر جماعت لازم ہے۔ جب تم ایک مقصد کے لیے چل رہے ہو، تمہارے اوپر ایک مقصد آشکار ہو جائے تو علیکم بالجماعت، جماعت تمہارے اوپر لازمی امر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعت ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارہ الا بالطاعت۔ یہ حدیث، یہ تنظیم کی اس سے بہترین اور خوبصورت تعریف اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اس میں پورا تنظیم کا تصور بھی ہے، اس میں تنظیم کے سارا اس میں ہائرارکی بھی موجود ہے۔ جب آپ کا یہ فرمانا ہے کہ لا اسلام الا بالجماعت، ہو سکتا ہے اس میں کوئی یہ سمجھے کہ شاید جو جماعت میں نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، نہیں، ہم یہ نہیں بات کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے اوپر ان احادیث کا اطلاق ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کو شعور مل جائے، آپ ایک مقصد کے ساتھ آشنا ہو جائیں، آپ ایک جماعت کو ڈھونڈ لیں
ایک مقصد آپ کو مل گیا کہ میری دعوت دین میرا مقصد اول ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ اب آپ جماعت ڈھونڈیں. جماعت اور تنظیم جب آپ اپنے ارد گرد ڈھونڈیں گے ایک خالص نیت کے ساتھ, تو آپ نے 2-3 بڑی اہم چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اس جماعت کا گول کیا ہے, اس تنظیم, اس جماعت کی قیادت کیسی ہے, اس کا ویژن کیسا ہے, اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ ان لوگوں کا نظم و ضبط کیسا ہے. نظم تیسری بڑی شرط ہے جب آپ کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ڈکلیئرڈ گول, اس جماعت کی قیادت, اور تیسری چیز اس جماعت کا نظم. نظم دیکھیں گے تو آپ اس جماعت کو جوائن کر سکیں گے. یہ وہ شرائط ہیں جو آپ کو کسی تنظیم یا کسی جماعت کی اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو دیکھنی چاہیے. پیرامیٹرز ہیں. تو اسی کے اوپر منہاج القرآن کا تمام پورے کا پورا جو تصور تنظیم ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے قائم کیا ہے. جی سر, اس حوالے سے آپ اگر ہمیں بتائیں کہ منہاج القرآن کا جس طرح کہ باجی نے بھی بیان فرمایا, حضور سیدی شیخ الاسلام کے تصور تنظیم کے حوالے سے حدیث مبارکہ بتائی جس میں ایک پورا تسلسل ہے, اسی طرح سے اگر ہم تحریک منہاج القرآن میں جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں تصور تنظیم دیا ہے, تو ہمیں ایک امارت کا تصور بھی نظر آتا ہے. پھر ایک گریجول ہائرارکی ہے جو مرکز سے ڈویژن مرکز سے زون سے ڈویژن سے ضلع سے وہ ایک پورا یونٹ تک تصور جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ ضرور بتائیے, کیونکہ آپ نے ایک بڑا عرصہ اور ابھی بھی آپ جو ہے بطور زونل ناظم بھی اپنی ساتھ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو میں باجی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس قول بیان کیا, میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت متوجہ کیا اس بات کی طرف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ عدالت ہی ہے. وہ ہر چیز سے عدل کرتے ہیں, اور یہ بہت خوبصورت کنیکٹڈ الفاظ ہیں جو آپ نے بیان کیا. بالکل. اور چونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام بھی آقا کریم علیہ السلام کی اتباع میں, اطاعت میں, آپ کی پیروی میں, دین کے غلبے کے لیے, اشاعت دین کے لیے, ترویج اسلام کے لیے, اقامت دین کے لیے سفر کر رہے ہیں, تو لا محالہ آپ کا قدم قدم ان کے پیروی میں ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اب اس کو لوگ کسی اور چیز سے دیکھتے ہیں, میں اس کو نظم کے طریقے سے ساتھ دیکھتا ہوں کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. موج ہوتی ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے کے جاتی ہے. یہ موج مجتمع قطروں کو موج کہتے ہیں. بالکل. یعنی قطرہ اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بالکل. لیکن وہی قطرے اگر جمع ہو جائیں تو وہ موج کہلاتی ہے. موج کہلاتی اور موج دریا میں ہوتی ہے. دریا پھر ایک نظم کا نام ہے. نظم کا نام ہے. اگر اس کے اندر رہے اور اس ڈائریکشن میں جا رہا ہو جس ڈائریکشن میں باقی جا رہے ہیں, بالکل, تو پھر وہ اپنی منزل کو اچیو کر رہے ہیں. تو بڑے سے بڑا پتھر بھی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بڑے پتھروں کو بہا کے لے جاتے ہیں. پہاڑوں کو چیرتے ہوئے دریا جو آتے ہیں اور سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں. وہ صرف ان قطروں کا وہ جڑے ہوئے ہیں, منسلک ہیں. اکیلا ہو تو قطرہ کہلاتا ہے, وہی قطرہ وہاں پہ ہو تو قطرہ کہلاتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ موج ہے. اب اسی طریقے سے ہم جب حضور شیخ الاسلام کی فکر کو دیکھتے ہیں تو ویژن 2025 کو میں دوبارہ پھر بالکل آپ اس کا حوالہ بار بار دیں تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آئے. ویژن 2025 کے اندر حضور شیخ الاسلام نے جو تحریک منہاج القرآن کے مراحل خمسہ بیان کیے, میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ضرور سر. اس مراحل خمسہ میں سب سے پہلا ہمارا عنصر ہے وہ ہے دعوت کا. بالکل. جس میں ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی. دعوت اپنے آبجیکٹو گول کے فروغ کے لیے کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنا مینیفیسٹو لے کے جا رہے ہیں. باجی نے کہا کہ مدعو کر کے لے کے آتے ہیں. اب جب وہ بندہ آ جائے تو باقی تنظیمیں اسے اپنا ممبر کہتی ہیں. ہمارے ہاں شیخ الاسلام نے ایک اور ہم پہ احسان کیا, انہوں نے قرآن مجید سے روشنی لی, وحسن اولئک رفیقا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے مجدد کا میرے جیسے نکارہ آدمی کو اپنا رفیق کہہ لینا بہت بڑی, میرے لیے اس سے بڑی سعادت زندگی میں نہیں ہے. بے شک. لوگ تو چھوٹی چھوٹی سنگتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے زندگی گزارنے کے بعد اس سنگت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. بالکل. تو وہ حسن اولئک رفیقا کا فیض منہاج القرآن میں جاری ہے, رفیق بن گیا. اور جیسے وہ رفیق بنے گا, یہ پہلا سٹیپ ہمارا دعوت کا ہے. دوسرے مرحلے میں ہم
تنظیم کہتے ہیں. یعنی 5 ہمارے مراحل ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت، اس کے بعد تحریک اور گول ہے ہمارا مصطفی انقلاب. اب جیسے ہی وہ دعوت قبول کر کے رفیق بنے گا تو اس کی پہلی ضرورت، اب ہم اگر نظم کی بات کریں، تنظیم کیا کام کرے گی؟ تو تنظیم یہ کام کرے گی جو آلریڈی موجود ہوگی، جب بھی اس کی ابتدائی سٹیج بنی ہوگی وہاں سے لے کے چلے گا یہ کام اپنے پروجیکٹ تک، تسلسل سے جاری ہے. وہ کیا کریں گے؟ پہلے والے لوگ آنے والے بندے کی تربیت نہیں کریں گے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پہنچانا چاہ رہا ہوں کل تنظیمات تک، جو بھی جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، کہ پلیز امینڈ یور سیلف. حضور شیخ الاسلام کے دیے ہوئے نظم کے مطابق صرف تنظیم میں صدر بننا، نائب صدر بننا، ناظم بننا، ناظمہ بننا، نائب ناظمہ بننا، صرف یہ ضروری نہیں ہے. اس نظم کو فالو کرنے کا نام تنظیم ہے. کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو دعوت آپ کی قبول کر لے، ابھی اس کی تربیت شروع نہیں کرنی آپ نے، اس کو سب سے پہلے اپنے نظم دینا ہے، اس کو کسی تنظیمی عہدے پہ لے کے آنا ہے. بالکل. اور ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم سمجھ رہتے ہیں ابھی اس کو تو 2 دن ہوئے آئے ہوئے، اس کو 10 دن ہوئے آئے ہوئے، ابھی اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم سکھاتے اس کو وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کا پوٹینشیل کیا ہے. پوٹینشیل کا تب پتہ چلے گا جب ہم اس دھارے میں لے کے آئیں گے، ایفرٹ میں ڈالیں گے ایفرٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی نظریہ تنظیم کی، کہ آپ تربیت سے پہلے اس کو اس ایکٹیویٹی میں ڈال دیتے ہیں جو خود اس کی تہذیب آٹومیٹک شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس کیڈر کا، جی اس کو کہاں پہ لے کے جائیں، ہم اس سے کام کیا لے لیں. تو اس کا پوٹینشیل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے جو اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو تب ظاہر ہوگی جب ہم کسی ڈالیں گے اس کو. بالکل اس میں وہ مثال بڑی ہم سمجھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی سی آپ نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جیسے پتھر ہے نا، پتھر ہیں یا اینٹیں ہیں، وہ اینٹیں پڑی ہوں یا پتھر پڑے ہوں، ان کو ہوا کا جھونکا بھی، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوں گے، آندھی طوفان وہ بھی اڑا کر لے جائے گا، پانی کا بہاؤ آئے گا، سیلاب آئے گا، وہ اکیلے پتھر وہ کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائیں گے. انہیں کو اگر آپ سیمنٹ کے ساتھ آپ جوڑ دیں، آپ ان کی ایک دیوار اور عمارت بنا دیں، اب کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی سیلاب وہ اس طرح سے ان کے اوپر ان کو زد نہیں پہنچائے گا یا گرائے گا نہیں، یا اس طرح سے اسے نہیں بکھیرے گا، نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ اکیلے پتھر. تو جو فرد بھی اکیلا رہ جائے، جو آپ کو جوائن کر لے لیکن وہ آپ کی تنظیمی نظم میں نہ آئے، تو وہ کسی بھی وقت وہ بکھر جائے گا، وہ دور ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلا جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو فوری طور پر آپ اپنی سیمنٹ کے ساتھ، اپنی دیوار کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ پوری پکی ہوئی اینٹ ہے یا کچی ہے. بالکل سر، بلکہ اس میں سب سے بڑی اہم یہ بھی ایک ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شخص کا، وہ مرد ہوتا ہے یا عورت، جس نے آج اسلام قبول کیا ہے، وہ کل دائی بن کے اٹھتا تھا، اور اگلے ہی دن وہ اہم ذمہ داریوں پر ہوتا تھا، وہ ایک دن کا بھی گیپ نہیں آتا. اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ غفلت ہو جاتی ہے، جو کوئی ہماری طرف آیا ہے، راغب ہوا ہے، یا اس نے ایک فارم پکڑا یا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا ایک دن بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اگلے ہی دن دین اسلام کا ورکر اور دائی بن کے وہ صبح کرے، اپنی نمائندہ ہو. تو میں اس کو تھوڑا آگے لے کے جا رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم فی الفور اس موتی کو پرو دیں اس رسی میں. بالکل ہمیں نہیں پتا یہ کتنا اوسین بنا دے گا اس ہار کو، اس نظم کو آنے والا، تو اس رسی میں پرو دیں اس کو. تو ہمیں یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، بس اس میں پرو دیں. جب اس میں پرو دیں گے تو اس کے بعد اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے یا سٹیج ہے وہ ہے تربیت کی. جیسے وہ اس میں آئے گا تو وہ خود بخود اب احساس ذمہ داری بھی آ گئی نا کہ ذمہ دار ہوں، وہ تربیت میں خود چلا گیا. اب اس کا خود احساس جاگ جائے گا تربیت حاصل کرنے کا، کہ چونکہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے تو مجھے کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو پرفارم. تو اس کی جب ضرورت کو آپ وہ محسوس کرنا شروع کر دے گا تو آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا. جس فرد کو آپ را مٹیریل لے کے آئے تھے، اب وہ اس کو آپ نے کٹالی میں سے گزار دیا. کٹالی میں سے گزارنے کا نام تنظیم ہے. یہ ایک اتنی آئیڈیل ٹرم ہے اور اتنی جدید ٹرم ہے جس کو تحریک منہاج القرآن پچھلے 40 سالوں سے پریکٹس کر رہی ہے، کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ میں پریکٹس میں ڈال کے ان کو ٹریننگ کرنا. اور جیسے ہی اس کی تربیت ہوگی، یہ تیسرا مرحلہ آ جائے گا. اور جس کی تربیت ہو جائے، تربیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی نظم کا حصہ ہوگا، لازمی ہے، تو اس کو کوئی ایڈریس کرے گا. اس کی بالکل مثال سادہ سی ہے. ہم سارے اپنے اپنے گھر کے ہیں، بالکل، لیکن میں رسپانسیبل ہوں اس نظم کا جس کا میں سربراہ ہوں. بالکل. آپ اس نظم کے
ایک نظم کے باجی، تو ہم اپنے اس چھوٹے سرکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ بالکل خوبصورت رہے، ہم اس کی تربیت کریں، اپنے بیٹے کو سکھائیں، بیٹی کو سکھائیں، میں شادی شدہ میں اپنی بیوی کو سکھاؤں گا بھی سوری اس کو ایسے ڈسپلے کرنا چاہیے تھا، تنظیم ہے گھر ہے، تو اس کے نظم سے اگر ہم اس کو سیکھنا شروع کر دیں تو اس کو دیکھ لیں گے، تو جب جیسے ہی وہ تربیت پاتا ہے تو اس کا کام روٹین کا نہیں رہتا، اس میں حرکت آ جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، جب وہ حرکت کر جائے اس کو ہم تحریک کہیں گے، تو اگلا درجہ میں وہ شفٹ ہو چکا ہوتا ہے، شفٹ ہو چکا ہوتا اور اگر تحریک ہماری تحرک جو ہے لمحہ تحریک جو ہے اگر یہ پاکستان کے گاؤں گاؤں تک ہو جائے، جس دن یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے اسی دن ملک کے حالات بدل جائیں گے اور ہم اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے، اور یہ ہمارا 5واں مرحلہ ہوگا۔ جی بالکل، اب اس کے اوپر جو شیخ الاسلام کا جو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب جو نظم دیا ہوا ہے شیخ الاسلام نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیض آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے لیا، جو آپ نے پہلا سوال کیا، جی جی، اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے فیض جو نظم کا جتنا حصہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملا ہے نا، شاید اور کسی کا وہی نصیب نہ تھا۔ بالکل، انہوں نے اس نظم کو جس طریقے سے لیا، یعنی اب باقاعدہ فوج کا نظام، باقاعدہ پولیس کا نظام، باقاعدہ بیت المال کا نظام، وہ سارا جو نظم دیا، آج بھی جو دشمن کہتا ہے، یہ میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کفر جو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا بالکل، تو ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور ہوتے، بالکل، تو کسی نے اور تو کسی کا نام نہیں لیا، وہ کون سا پوٹینشیل ہے، وہ کون سی ایبلٹی ہے، وہ کون سی کیپیبلٹی ہے جس کی وجہ سے کفر بھی آج سمجھتا ہے کہ اگر دوسرا عمر ہوتا تو اور ہوتا تو آج ہر جگہ پہ اسلام ہی ہوتا۔ وہ ان کا نظم کی کیپیسٹی ہے، نظم کی کیپیسٹی ہے، انہوں نے جس طریقے سے 10-11 سال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے منظم کیا، تو آپ دیکھیں کہ دن تھوڑے آئے گنیں گے، آپ سال کم گنے جائیں گے، اور علاقے کی فتوحات جہاں تک اسلام پھیلا، آپ کو عظیم ترین سلطنت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یقیناً منہاج القرآن کا جو اپنا تنظیمی سٹرکچر ہے، ضلع، تحصیل اور پھر یونین کونسل، پی پی سطح پہ، اور پھر یونٹ کی سطح پہ حلقہ درود و فکر کی اس سے پہلے ہماری بات ہوئی ہمارے پچھلے سیشن میں، حلقہ درود و فکر یونٹ کا وہ ایک اہم ترین ہمارا تنظیمی یونٹ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نچلے درجے تک، گراس روٹ لیول تک اپنا تحریک کے مقصد کو لے کے جاتے ہیں۔ میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گی، پہلے ڈاکٹر فرناز آپ سے اور پھر سر آپ سے، کہ اس کے اوپر بھی اگر ایک آپ لوگ شارٹ اپنا میسیج دیں کہ اگر آپ تنظیم میں شامل ہو کے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا شامل نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تو دین کا ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کی اگر آپ 2-3 پوائنٹس بیان کر دیں کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تاکہ لوگ نظم کو اہمیت دیں اور تنظیم کو اہمیت دیں۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کروں گی، اور اس کے بعد جو پیچھے 2-3 آپ نے بہت اہم چیزیں زیر بحث آئیں، اس کے اوپر بھی میں کچھ تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہوں گی۔ جو آپ نے یہ بات کی کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ جماعت یا تنظیم میں سے نکل جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ اگر تو خدا نخواستہ آپ نے جو ایک عہد کیا ہے، اگر تو آپ اس عہد کو توڑ کر بالکل آپ بیٹھ جاتے ہیں، جس میں عہد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے انرجیز، میرے وسائل، میرے ریسورسز، وہ سب اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، تو اس کے دیے ہوئے ہیں، اسی کے لیے وقف ہے۔ تو یہ جو ایک صورت ہے، یہ بڑی انتہائی صورت ہے جو کہ بہت کم کبھی جس کو ہمیں دیکھنا پڑا۔ اگر تو آپ عہد توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا جو سب سے پہلا نقصان ہے، جو قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77، اس کو سب ناظرین ضرور پڑھیں، تمام رفقا ضرور پڑھیں۔ جو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک سزا، ایک پنشمنٹ آتی ہے کہ دلوں میں نفاق ڈال دیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ کوئی عہد جو اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے دین کے لیے کیا ہو، اس کو خدا نخواستہ کوئی توڑنے کی طرف جائے۔ دوسری ایک اس ضمن میں ایک اور بڑی اہم حدیث ہے جو میری نظر سے گزری، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فماتا ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اطاعت کے نظم میں سے نکلا، وفارق الجماعت، اور جماعت سے الگ ہوا، فماتا ماتا میتۃ جاہلیہ، بس وہ جاہلیت کی سی موت مرے۔
یہ بہت لمبی حدیث ہے. اس کے بعد آگے پھر آپ نے فرمایا کہ یا کسی اس عصبیت کی وجہ سے ناراض ہوا یا عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی مدد کرتا ہے اور وہ اس حال میں اس کو موت آ جائے تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. اب عصبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تعصب سے کام لینا, نفرت سے کام لینا, خدا نخواستہ کوئی دھڑا بندی کر لینا. تو تنظیم سے جب آپ الگ ہوتے ہیں, بھلے آپ الگ کام کر رہے ہوں, آپ دین کا کام کر, آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے, عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو کام کرنا ہے, تو کیا ضرورت ہے کسی سے منسلک ہو. یہ جو ٹھیک ہے آپ کی اپنی نیت ہے, لیکن جب آپ ایک بڑے مقصد کے ساتھ ایک عہد کر کے آپ آ جائیں تو اب آپ نے اگر تنظیم کو جوائن نہ کیا یا آپ نے جماعت جوائن کر کے آپ نے چھوڑ دی, تو اب آپ جو کریں گے وہ ایک دھڑا ہوگا, وہ دھڑا ہوگا, وہ کہیں کنیکٹ نہیں ہوگا, وہ کنیکٹ نہیں ہوگا کہیں پر. اور جب کنیکٹ نہیں ہوگا تو ایک تو وہ ویسے نقصان دے گا, ایز اے ہول نقصان دے رہا ہو. اگرچہ آپ نے چند افراد کو اس میں اصلاح کرنے کا ایک آپ کی کوشش ہوگی, ایک آپ نے بیڑا اٹھایا, لیکن وہ آپ کی اجتماعیت کو طاقت نہیں دے گا. آپ سب مل کر جو ایک بہت بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ ایک بہت بڑی منزل, ایک مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کبھی نہیں حاصل کر سکیں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک دیوار ہے آپ کے سامنے, آپ نے اس دیوار کو گرانا ہو تو آپ میں سے ہر کوئی ایک ایک فرد اٹھ کر اس کو ٹھوکر بجانا شروع کر دے تو اس کے یہ پنکچر بھی ہو جائے گی اور یہ گرے گی بھی نہیں. اور جب آپ 100 لوگ اکٹھے مل کر اس کو دھکا لگائیں گے ایک وقت میں, ایک نظم کے ساتھ, ایک آرڈر پر, تو یہ آپ کی دیوار بھی گر جائے گی اور آپ ایک مل کر ایک آپ جو ہے وہ کام بھی کر لیں گے. اسی طرح سے عہد آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا, تو وہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ ولا یفی الذی عہد عہدہ فلیس منی ولست منہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے اپنا عہد پورا نہ کیا, جس نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہ کیا یا اپنے عہد کو توڑا, فلیس منی فلست منہ, کے پاس وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور میں اس میں سے نہیں ہوں. یہ میں نے حدیث کے کچھ حوالے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم کہیں پر کبھی بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی چیز کبھی ذہن میں یا کہیں انسان کی نیت کو گرد آلود کر دیتی ہے بسا اوقات, تو ہم ان حوالوں کو اپنے سامنے ضرور رکھیں. ہماری نیت اور ہمارے ارادے جب سیرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوں, اور جہاں قائد محترم ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم منسلک اور مربوط رہیں تو کبھی انسان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا, کبھی متزلزل نہیں ہوتا, وہ بڑی پختگی کے ساتھ وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے, تسلسل رہتا ہے. جو پیچھے ایک آپ نے بات کی تھی جس میں پورا حضور سید شیخ الاسلام کا جو تصور تنظیم ہے اس کی اگر میں 2 ستون نکالوں تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شورائیت اور اطاعت امیر. اطاعت امیر تنظیم کے اہم جی عناصر اہم, بہت اہم, یہ اتنے اہم ہیں. اطاعت امیر کو اگر آپ نکال دیں تو آپ کا نظم سارا خراب ہو جاتا ہے. اطاعت امیر کا تصور آپ کی تنظیم کی مرکزیت ہے, یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی جتنا تنظیمی نیٹ ورک ہے اس میں جو آپ کا امیر ہے آپ نے اس کی بات کو فالو کرنا ہے. اب یہ تصور جب ہم بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ دیتے ہیں تو سم ٹائم ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. بالکل, کہ کیا آپ کوئی فری ول کی بھی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں اطاعت امیر کس لیے. سم ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ کیا امیر کو ہر حال میں اس کو ماننا ہے. کبھی آپ کو اس کی باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں, آپ کو اس کی باتیں ناپسند بھی آتی ہیں. تو منہاج القرآن کا خاصہ یہ ہے اور حضور سید شیخ الاسلام کے دیے ہوئے نظام میں جو انفرادیت ہے تنظیم میں وہ یہ ہے کہ وہاں شورائیت ساتھ جڑی, بہت وسیع سطح پر, ہر لیول پر آپ سنتے ہیں. ہمارا جو مشاورتی نظام ہے اس میں ہر فرد وہاں پر آ کر اپنا موقف دیتا ہے, اپنا اختلافی نظریہ بیان کرتا ہے, جو بھی اس کی رائے ہو, جو اس کی سوچ ہو, جو اس کا موقف ہو وہ وہاں سنا جاتا ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کو ماننا بہت آسان ہو. ایون یہاں تک کہ اگر آپ کے ہاؤس میں 90 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں 80 لوگوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور 10 لوگ ایک طرف ہیں تو حضور سید شیخ الاسلام ان 80 کو چھوڑ کر ان 10 پر رکیں گے, ان کو سنیں گے. یا تو وہ اپنے دلائل سے ان 70 اور 80 کو کنونس کر لیں گے اور یا پھر وہ اپنے دلائل اور میرٹ کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے. ان کو اس طرح سے مطلب بات کی جائے گی, ان کو بتایا جائے گا کہ ان کا انشراح ہو جائے, شرح صدر ہو, اور وہ اطمینان کے ساتھ وہ اطاعت امیر اور ایک فیصلے کو مان کر
چل سکیں. اس میں بھی ایک اور حدیث ہے, یہ اگر حدیث یہاں بیان نہ کی جائے تو یہ تصور جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا. وہ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے, انہوں نے روایت کیا, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. تنظیم کے تصور میں, اطاعت امیر کے تصور میں یہ بہت اہم ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثارۃ علینا ولا ان لا ننازع وعلی ان نقول بالحق اینما کنا. یہ بہت اہم حدیث ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سنیں اور اطاعت کریں. کس میں؟ فی العسر والیسر, ہر تنگی اور ہر آسانی میں, والمنشۃ والمکرہ, ہر نشاط اور ناگواری میں. خواہ کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرے, آپ کو نہ پسند ہو, لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو آپ اس کی اطاعت کریں. وعلی اثارۃ علینا, اور اس پر بھی کہ ہمیں نظر انداز کیا جائے. بعض اوقات ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو اگنور کیا جا رہا تھا, اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی کیفیت ہو تمہاری, تب بھی تم نے اطاعت کو لازمی امر قرار دینا ہے. اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں, اللہ ننازع الامر, کہ جو ہمارے اوپر آپ امیر مقرر کر دیں گے ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے, اس کو یعنی ہم اپنے کام کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا, یا یہ شرعیت کا نظام ہے, اور ہر حق بات ہم ضرور کہیں گے. جب آپ کا شرعیت کا ایجنڈا رکھا جائے, جب مناسب وقت ہو, اس وقت آپ کا جو بھی اختلافی رائے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ہم کہیں گے ضرور, وہ بات ضرور کہیں. اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو مانیں گے ضرور. تو یہ تصور تنظیم جو حضور سید شیخ الاسلام کا ہے, جو اطاعت امیر پر اور شرعیت کے اوپر بیس کرتا ہے, وہ اس سے بہت واضح ہوتا ہے. جی 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 سر, اس حوالے سے اگر آپ بھی اپنی رائے ہمیں دینا چاہیں. مزید اضافہ کرتا ہوں, بات بہت خوبصورت کی باجی نے, میں اس پہ مزید اضافہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ بعض لوگ تنظیمی ذمہ داریوں کے بعد اکیلے رہ کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں, انہی کا کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ وہ خطا پہ ہوتے ہیں. میں بالکل دو ٹوک میرا موقف ہے اس کو. جی جی, اس لیے کہ فرد سوچ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہوں, بالکل یہ اس کا پرسنل اوپینین ہے. یہ کسی سے پوچھے, وہ کسی جاننے والے سے پوچھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا ہے بھی کہ نہیں ہے. جبکہ نظم اور تنظیم کے اندر تنظیم اپنے پرسنل اوپینین پہ کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے انڈر گائیڈ لائن ہوتے ہیں وہ, لہٰذا ان کے بھٹکنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا, اور فرد کے بھٹکنے کا ہمہ وقت چانس موجود ہے. اس لیے جو فرد ہوتا ہے اس کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھی تو ٹھیک ہوں, میں بھی تو ٹھیک ہوتا ہے. قرآن مجید کا یہ کچھ کنسیپٹ ہے, جب اہدنا الصراط المستقیم, جب ہدایت کا راستہ طلب کیا جاتا ہے تو ہدایت کا راستہ نماز کو نہیں بتایا گیا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور یہ جمع کا صیغہ ہے, جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے, ان کا جو راستہ ہے, اگر اس راستے پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ نیکی کے راستے پہ ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کو فالو نہیں کر رہے تو ہے نہیں. اس کو مزید اگر آپ نے وضاحت اس کی لینی ہو کہ تنظیم کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور بندہ کھڑا کہاں پہ ہوتا ہے. ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں, حالات کے مارے ہوئے ہیں, یہاں پہ میڈیا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, یہاں پہ ان پڑھ قسم کے لوگ مذہب کے نام پہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کو کنسیپٹ نہیں ہوتا. لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں, جیسے باجی نے پہلے بات کی کہ بندہ حلیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو دین کا تعلق حلیے سے تو ہے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو اب اس میں اگر میں دیکھوں گا آپ کو تنظیم کی سب سے بڑی مثال آپ کی نماز باجماعت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب نماز آپ اکیلے پڑھیں تو بڑی مشقت ہوتی ہے, بالکل, یعنی فرد اکیلا اس کو ادا کر رہا ہے, تو اس اکیلے کو خیال رکھنا ہے کہ میرے ہاتھ کہاں تک جائیں, میں نے باندھنے کیسے ہے. اب اس کو خیال کرنا ہے, میں صحت لفظی کے ساتھ میں تلاوت ثنا پڑھوں, فاتحہ پڑھوں, ساتھ اس کے صورت ملاؤں, پھر وہ رکوع میں جائے گا, خیال رکھے گا تسبیحات میری پوری ہیں, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, وہ پورا یعنی کہ ہر جگہ پہ الرٹ ہے, محنت زیادہ ہے اس کی. سجدے میں جائے گا تبھی تسبیحات دیکھے گا. اب وہ ایک پڑھے گا, پتہ نہیں وہ قبول ہوگا نہ ہو, یہ نہ ہو. یہ بڑا واضح حکم ہے, وہ فرد ادا کر رہا ہے, محنت بھی اس کی زیادہ ہوئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن اگر قبول ہوگی تو ایک نماز کا ثواب ہے,
بالکل ایک نماز کا ثواب ہے. وہی شخص اپنی میں کا خاتمہ کر دے بالکل. اور اپنی ذاتی آئیڈینٹی ختم کر کے اور ایک اس امام کے جماعت پیچھے کا آ حصہ جائے، بن جائے جماعت کا حصہ اور بنے، کسی کو اپنا امیر مان لے، مسجد کے اس چار دیواری کے اندر مان لے. اس ٹرم امیر کی ٹرم کو امام کہتے ہیں. امام کہتے ہیں. ٹرم چینج ہو جاتی ہے، اب اسے امام کہتے ہیں. وہ اب امام کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے امام کے پیچھے. اب امام کا چاہے وہ سورہ الکوثر پڑھ کے رکوع کروائے یا وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے، بالکل ہی ہیز ٹو فالو. وہ پیچھے کھڑا ہے، کر رہا ہے. اب جیسے ہی سلام پھیر کے ہوا، اب اس کو بالکل یقین ہونا چاہیے. قرآن اس کو یقین دیتا ہے، شریعت کے احکاموں سے یقین دلاتے ہیں کہ اب تو نے اپنی ذاتی حیثیت کو مٹا کر نظم کا حصہ بنا کر اپنے خود سپردگی کی ہے. اب تجھے فائدہ یہ مل رہا ہے. وہاں پہ نہیں معلوم کہ تیرا کیا ہوا کام، اب اس سے بڑی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. نہیں ہے. وہ جو فرد کہہ رہا ہے تنظیم کا عہدہ چھوڑ کے کہ جی میں بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی ذریعے خدمت کر رہا ہوں، تو نماز سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ تو نماز اس کی بنی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر وہ جماعت میں کھڑا ہے اور جیسے اس نے بائیں طرف سلام پھیرا ہے تو شریعت اسے مجدہ جاں فضا سناتی ہے کہ 27 ٹائمز مور آپ کو اس کا اجر ہے اور قبول ہے نماز آپ کی. ایسا ہی ہے اجتماعیت. اور اس کو انشور کر رہا ہے دین، اس کے شورٹی نہیں ہے. بالکل یہاں پہ شورٹی ہے، اس کو انشور کر دیا گیا. اور انشور بھی اس کو سنگل ٹائم نہیں ہے، 27 گنا زیادہ. اب جب مسجد میں بیان ہوگا تو اس کو ثواب کہیں گے. بالکل. میں اس کو ذرا ٹرم چینج کر رہا ہوں جی جی کہ اس کی ادائیگی کا جو اسے اجر مل رہا ہے وہ 27 گنا زیادہ اور میچور ہو گیا ہے. بالکل. اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے پورے اپنے کام کو اس قدر نظم دیا ہے کہ اگر آپ مرکز کو دیکھیں گے تو پورا مرکز، ہم صرف تنظیمی اس سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، مرکز پہ نظم یہ ہے کہ اگر دعوت کا کام ہے تو اس کی الگ نظامت ہے، یعنی ڈائریکٹریٹ آف دعوت ہے. ڈائریکٹریٹ آف دعویٰ ہے. ڈائریکٹریٹس بنائی ہوئی ہیں. بالکل یعنی ڈائریکٹریٹ جیسے پورے ملکوں کے نظام چلتے ہیں، تربیت کے الگ سے ڈائریکٹریٹ ہے، ایسے فائنانس کی آپ کی الگ سے ہے، ریسرچ کی آپ کی الگ سے ہے، آپ کے تعمیرات کی آپ کی الگ سے ہے، اجتماعات کی آپ کی ڈائریکٹریٹ الگ سے ہے، تنظیمات کی ڈائریکٹریٹ آپ کی الگ سے ہے، ویلفیئر کی ڈائریکٹریٹ آپ کی الگ سے ہے، تعلیمات کی ڈائریکٹریٹ آپ کی الگ سے ہے. یعنی آپ گنتے چلے جائیں. ایک اعداد و شمار کے مطابق جو انہوں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا اس مرکز پر، اور ہمارے جو مرکزی ادارے ہیں یہاں پہ جو صرف امپلائیز ہیں وہ تقریباً 2500 لوگ ہیں، 2500-3000 سے بھی زائد لوگ ہیں جو ہیرارکی میں کام کرتے ہیں، اور وہ ہر روز آتے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور وہ سب کے ساتھ اپنے نظم میں چل رہے ہیں. یہ نظم کا ایک طریقہ ہے، ایک نظم کے فلو میں چل رہے ہیں. یہ ہے سینٹرلی ہمارا. اب اسی کی طریقے سے حضور شیخ الاسلام نے ہر وہ فرد جو اپنے علاقے میں ہے یہاں پہنچ کے خدمت دے سکتا نہیں ہے، اس کو بھی اپنے نظم کا حصہ بنا لیا اور اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کر کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے شورائی نظام اور اطاعت امیر دونوں کو اکٹھا کر کے کہ حکم ایک جگہ سے چلے گا. بالکل. حکم کہاں بنے گا؟ جب مشاورت ہو جائے گی. مشاورت کے بعد اب مشاورت کا درجے اپنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مشاورت کے لیے جب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا ادارہ آپ کا سپریم کونسل بیٹھی ہوئی ہے. بالکل. تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف چلے جائیں، وہاں اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو آپ کی قائمہ کمیٹی آ جاتی ہے. بالکل. اس کے بعد آپ آ جائیں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل آ جاتی ہے. بالکل. اس کے بعد آپ مجلس شورا کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سینٹرل ورکنگ کونسل کو دیکھ رہے ہیں. اب اس طریقے سے نیچے چلے جائیں. اب اس پورے نظام کو چلانے کے لیے تنظیمی نظم کے اندر مرکز کے بعد حضور سیدی شیخ الاسلام نے پورے پنجاب کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تاکہ کام اور ہمیں سمجھ اس دن نہیں آ رہی تھی، جب اب 5 سال 6 سال گزرے ہیں تب سمجھ آئی ہے کہ اس فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا تھی، کیا حکمت تھی اس کی، اور یہ سمجھا رہے ہیں. بہترین آپ نے اس چیز کو جو ہے اب زونز آگے باجی، زون کے نیچے پھر آپ کے اضلاع ہے، اضلاع کے نیچے آپ کی تحصیلات اور صوبائی کا جاتا ہے، اس کے نیچے یونین کونسل ہے، اس کے نیچے آپ کے یونٹس ہیں. اب جب اس پورے نظام کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اتنے کارکن نہیں ہیں ٹوٹل ملا کے جتنے لکھے ہوئے بھی، بھلے وہ ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں. تحریک منہاج القرآن کے اس تنظیمی نظم کو اللہ پاک نے وہ برکت دی ہے کہ اس کے پاس سارے فورم، پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اوورسیز کو چھوڑ کر صرف ملک کے اندر اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو ان کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اور یہ جب لاکھوں لوگ بیٹھ کے
وہ جو آپ نے بات پچھلی دعوت کی تھی، یہ سارے لوگ بیٹھ کے 5 وقت کی نماز کٹھی پڑھتے ہیں. جب یہ سارے لوگ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام، جو آپ کا گوشہ درود ہے، اس سے بڑا نظم آپ کائنات میں کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ بالکل ایسے بالکل. اس کی سب سے بڑی حکمت صرف یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ تنہا ہے اور وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہیں وہ طاقت ہے، وہ جڑ جائے وہ طاقت بن جائے گا. اس کو میں اینڈ آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یکتائی صرف رب کو زیبا ہے، بالکل، باقی سب نظم میں، باقی سب نظم میں ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے تنظیم کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی مثال تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ سارے کمالات کی پیک پر ہیں، بے شک، سب کچھ اختیارات آپ کے پاس ہیں. اس کے باوجود تاجدار انبیاء نے اپنے کارکن اکٹھے کی، دعوت دی، دعوت کے نتیجے میں آنے والوں کو ایک نظم دیا، نظم میں آنے والوں کی تربیت کی، تربیت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 21 سال کے اندر اندر پورے عرب کے اندر انقلاب آ چکا تھا. اور اس کی سب سے بڑی آج کے دور میں مثال منہاج القرآن، اور اس پوری سیرت کے اس پورے پہلو کی ریفلیکشن حضور سید شیخ الاسلام کا نظریہ تنظیم ہے. بے شک تنظیم کی اہمیت آج ہمارے دونوں مہمانان گرامی کی گفتگو سے ظاہر ہوئے. آخر میں میں صرف آپ لوگوں سے جو ہے اس موضوع پہ جاننا چاہوں گی کہ جب ایک تنظیم تشکیل پا جاتی ہے اور تحریک کی صورت اختیار کر لیتی ہے، ایک تنظیمی ہائرارکی بن جاتی ہے، تو ان کی تنظیمی نظم میں جو شامل افراد ہوتے ہیں ان کا اپنے مرکز سے کیا رشتہ ہوتا ہے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی شخص تنظیم کا حصہ بنتا ہے وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی میرے اوپر بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے. جی جی، یعنی یہ اللہ کے فضل کے بغیر بندہ نظم کا حصہ نہیں بن سکتا. اگر اس کا نظم کا حصہ بن گیا سمجھ لے میرے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے. اب جب وہ نظم کا حصہ بن گیا تو نظم کا حصہ اسے جس نے بنایا اس کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. بالکل. تو جس نے اسے بنایا، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، بالکل، تو پیرنٹس جب اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے کے اولاد کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو آخر پھر اولاد اسے رٹرن دیتی ہے. تو یہ لازم ملزوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرکز ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس کے نتیجے میں فارم ہونے والی نیچے تنظیمات ہیں. تو تنظیم جو بن رہی ہے وہ تنظیم اس کا عکس ہے، اور تنظیم جب اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے تنظیم کس کی؟ فلاں مرکز کی. تو تنظیم کا حق ہے اس کو لک آفٹر کرے، ڈائریکشن دے، اور اس کا فرض ہے کہ وہ فالو کرے، وہ فالو کرے گی اور یہ ان کو لک آفٹر کریں گے. تو یہ ڈوئل نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگنور نہیں ہوتے، بالکل، اور ان تک پیغام اور ایک اتحاد، ایک اسٹرینتھ، ایک طاقت بنتی بھی اور نظر بھی آتی ہے. جی جی، فرح باجی اس حوالے سے آپ ضرور بتائیں. جی، اس میں آپ کا یہ جو کویسچن ہے کہ تنظیم کا تحریک پر کیا حق ہے اور تحریک کا تنظیم پر کیا حق ہے، تو تنظیم کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتباع کرے، فالو کرے، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ ڈیلیور کرے جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی ہے. جیسے رفیق نجم صاحب نے کہا کہ اس کو وہ ایک اپنے اوپر احسان سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، ایک توفیق ملی ہے اس کو، وہ اس توفیق کو سمجھتے ہوئے اور ہر لمحہ اس کو جانتے ہوئے وہ ہر لمحہ اپنے کام، اپنی ذمہ داری کے مطابق ڈیلیور کرے. اور تحریک کا جو سب سے پہلا جو ایک حق ہے تنظیم کے اوپر یا اس کا جو فریضہ ہے وہ یہ کہ وہ اس کو بہترین رہنمائی دے، ہر لمحہ اس کو رہنمائی دے، اتنی جو ہر کڑی سے کڑی کو جوڑتی ہوئی ہو اور ہر قدم آگے بڑھاتی ہوئی ہو، اور اس کو کسی لمحہ کسی مرحلے پر اس کو کنفیوز نہ ہونے دے، اس کو کسی الجھن کا شکار نہ ہونے دے. اگرچہ یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، سفر میری نظر میں یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ مشروط تصور نہیں کرتی. لیکن تنظیم کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے اور تحریک کا جو سب سے پہلا حق ہے اور ہر وقت ہے یہ کہ وہ اس کو ڈیلیور کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے اور چلتی چلی جائے تسلسل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. بالکل، کیونکہ تنظیم تحریک سے ہے اور تحریک تنظیم سے ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور آج کی اس نشست میں ہم نے دونوں معزز مہمانان گرامی کی پرمغز گفتگو سے حضور سیدی شیخ الاسلام کے نظریہ تنظیم کو بہت ہی اچھے اسلوب میں جانا، اور ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو اگر کہیں اپنے علاقے میں، اپنی تحصیل میں، اپنے ملک میں ابھی بھی نظم سے باہر ہیں
تو وہ اپنی علاقائی اور اپنی ملکی تنظیم کو ضرور ڈھونڈیں گے، رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی ذمہ داری کے ذریعے نظم سے وابستہ ہو جائیں گے، کیونکہ اسی نظم میں فلاح بھی ہے، بقا بھی ہے، اور ہمارے عظیم مقصد کی کامیابی بھی اسی سے متصل ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔